اچھا مفتاح صاحب، کراچی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا معاشی ہب ہے اور کراچی کو الگ یونٹ بنانے کے حوالے سے ایم کیو ایم کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جی الگ جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے. اور جب ہم نے بھی یہاں انڈسٹریل ایریاز وزٹ کیے ہیں، دیکھا ہے، تو یہاں پر تو ہمیں بڑی بدحالی ہر طرف نظر آتی ہے اور یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں کاروبار کیسے ہوتا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی، جیسے کراچی میں شاید ایک دو ہی روڈ ہوں گے جو صحیح ہوں گے، انفراسٹرکچر بیڈ. کون سے دو روڈ ہیں؟ یہ بھی نام دے دو، مجھے تو نہیں پتا ہے. میرے خیال سے شہر فیصل کچھ بہتر ہوگا. خیر، تو یونیورسٹی روڈ ہے جو سالوں سے جو ہے وہ تعمیر ہی ہو رہا ہے. تو ان حالات میں صرف 4 سال ہوئے ہیں، 5واں چل رہا ہے، اتنا سالوں سے بات ہو. ہاں، اس کا جو بجٹ ہے وہ بے شک جو ہے وہ 3 ٹائم یا 5 ٹائم زیادہ ہو جائے. جب بنے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی بہتری جو ہے اس کا، وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ جو لاہور ہے وہ کراچی سے اب 50 سال آگے ہے. تو ایک وقت تھا جب کراچی جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کا پورٹ سٹی ہے. کراچی کی 70s کے ہم پکچر دیکھتے ہیں تو کیا کراچی ہوا کرتا تھا، اور اب جو کراچی کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا نہیں کہ یہاں آپ کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہوگا یا بزنس کیا ہوگی. تو آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، اب الگ صوبے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو صوبائی حکومت ہے سندھ حکومت وہ اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن بھی دے رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہے، سلوشن ہے؟ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، تو کراچی کیسے بڑھے گا؟ میں دونوں گزارشات کرتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو آج صوبے کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا سہرا پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی کی بے حسی کراچی میں، پیپلز پارٹی کی ناکامیاں، پیپلز پارٹی کی نااہلی اور پیپلز پارٹی کا کرپشن، یہ اس کا سہرا ہے کہ کراچی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. کچھ یہ کہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے کراچی آئٹس کے خلاف، چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، کیونکہ کراچی کے اندر یہ 90% یہ 3 لوگ رہتے ہیں. ان کے کوئی نوکری نہیں ملتی ہے، نوکری بیچتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو. باقی لوگوں کو نوکری بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سندھی بولنے والے نوکری، سرکاری نوکری بیچنے کی بات کر رہے ہیں. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ صوبہ بننا چاہیے. میں بالکل نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ لوکل گورنمنٹ سے افیکٹو کر سکتے ہیں تو صوبہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اس وقت بلوچستان کے اندر ایک پریشانی ہے ہمیں، کے پی میں ہمیں پریشانی ہے، آزاد جموں کشمیر میں ہمیں پریشانی ہے. اور پریشانیاں ہمیں کیوں مولنی ہے؟ جو چیز آسانی سے ہو سکتی ہے وہ میں مشکل میں کیوں ڈالوں؟ تو میں صوبہ بننے کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، میں کلیئر بات ہوں. اور میں کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بننے کے تو بالکل خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کر دیں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی بضد ہے اور افیکٹو لوکل گورنمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو صوبے کی طرف جانا پڑے گا. لیکن وہ صرف کراچی کے لیے نہیں. شاہد عباسی صاحب، ہمارے پارٹی کے لیڈر، میرے عوام پاکستان کے صدر، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دو. ہر ڈویژن کو، کوئی 35-40 ڈویژن ہے، سب کو صوبہ بنا دو، تو سب لوگ اپنا فیصلہ کر سکیں گے. میں آپ کو 2-4 اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اور میں لوکل گورنمنٹ جو میری ہے وہ تقریباً صوبہ تو نہیں بنے گا لیکن ایسی کافی افیکٹو ہو جائے گی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کا. ایک بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے جو اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک ساری اسکولیں چلا رہا ہے. پنجاب میں مجھے 2 لاکھ کے اوپر اسکول ہیں، ٹھیک. کیا ممکن ہے کسی کو 2 لاکھ اسکولوں کو مانیٹر کرنا؟ اب آپ کو لاہور کے حساب سے آپ چھٹیاں دیتے ہیں پنجاب میں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ فیصلہ اوکاڑا میں کٹائی کب ہو رہی ہے گندم کی؟ جب اور اب تو کلائمیٹ بھی بہت تیزی سے فارمرز چینج کو ہو رہا اپنے ہے. بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وہ ہاتھ بٹا سکیں، آپ اسکول کی چھٹیاں غلط طریقے سے دیتے ہیں. سو اگر آپ مجھے کراچی میں کسی کو بھی بیٹھے ہوئے کیا پتہ کہ دادو کے اندر آپ کی اسکول میں پنکھے کی زیادہ ضرورت ہے یا باتھ روم کی زیادہ ضرورت ہے، یا دونوں چیزیں کر لو اور روڈ ابھی نہ بنواؤ. دادو میں ایک مثال ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کوئٹے میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو کیا پتہ کہ آواران کے اندر ہسپتال کا کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے. تو اگر چھوٹے چھوٹے فیصلے لوگ ان کو کرنے دیں لوکل گورنمنٹس کو. اب سندھ کے اندر مثال کے طور پہ کچرا اٹھانا بھی سندھ حکومت کا کام ہے. کراچی کے، میں تو کہتا ہوں کراچی ڈویژن کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ یا ٹاؤن کا کام ہونا چاہیے کہ تم لوگ کچرے اٹھاؤ. مطلب یہ کام تھوڑی وفاق کے کرتے ہیں یا صوبے کے کرتے ہیں. سو ہم کو ڈیولوشن کرنی چاہیے اور نیچے تک یہ سبسیڈیارٹی کرنی چاہیے، فیڈرلزم صحیح طریقے سے کرنی چاہیے اور لوکل امپاورمنٹ کر لینی چاہیے. اب اگر یہ لوکل امپاورمنٹ سے بضد ہوں گے تو پھر اس طرف جانا پڑے گا جس طرف آپ نے اشارہ کیا صوبوں کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے پاکستان کے اندر اس قسم کی بات کرنے کا. ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں. دوسری گزارش میں آپ سے کرتا ہوں
کہ ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے 18ویں ترمیم سائن کی، اسمبلی میں بیٹھتے تھے، 18ویں ترمیم کے اندر انہوں نے این ایف سی کے اوپر تو ساری بات کر لی، لیکن پی ایف سی وہ کی بات نہیں کری. وہ اس وقت سندھ حکومت میں بھی ہوتے تھے. تو بھائی آپ نے کیوں نہیں بات کری پی ایف سی کی؟ اس کو آپ نے آئین میں کیوں نہیں لکھوایا؟ آپ نے 140A کے اندر ایک پیراگراف تو لکھا دیا کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، آپ نے پورا چیپٹر کیوں نہیں لکھوایا کہ بھئی لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ نہیں ہٹ سکتی، جیسے صوبے کی گورنمنٹ نہیں ہٹ سکتی، وہ الیکٹڈ ہوں گی، ان کو ڈائریکٹ پیسے ملتے ہیں، وہ کیوں نہیں لکھوایا؟ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ مطلب وہ باتیں کر لیتی ہے، باتیں کروا لو. جیسے ایم کیو ایم ابھی روڈز پر نکلنے کا فیصلہ کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی حاصل ہوگا اس سے کراچی کو، کراچی والوں کو؟ ایم کیو ایم کراچی سے 15 سیٹیں جیتی ہے. آپ کسی بھی، آپ آج کل کراچی میں اور کراچی میں رہے ہوئے بھی ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ حقیقت میں کتنی سیٹیں جیتی ہے. یہ نہیں پوچھیے، حقیقت میں یہ پوچھیے کہ کسی ایک 22 میں سے کسی ایک سیٹ پہ نمبر 2 بھی آئی تھی. ایم کیو ایم کا تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم تو مطلب آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن وہ تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ووٹ بینک. کراچی میں زیادہ ووٹ بینک کس کا ہے؟ پی ٹی آئی. اور اب آئندہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عوام پاکستان جیتے گی انشاءاللہ، میری امید ہے. لیکن نہیں دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ 22 کراچی کی سیٹوں میں سے 20 سے 21 عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جیتی تھی، 1 یا 2 پیپلز پارٹی جیتی تھی، باقی اللہ واسطے کی ہیں. تو جو آپ کی عوام پاکستان پارٹی ہے جس کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں، ابھی تو ہمیں آپ ہیں، شاہد خان عباسی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں آپ کی پارٹی کے، کچھ ہمیں نام گنے چنے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی لوگ بڑھیں گے، کوئی آئے گی؟ اور چونکہ نیشنل گورنمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، سنا ہے کہ انشاءاللہ لوگ بڑھیں گے، الیکشنز آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے دیکھیں بتانے کی. ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ہم جیتیں گے، لیکن ابھی مثال کے طور پہ کینٹونمنٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو میں تو کراچی میں تیاری کر رہا ہوں کینٹونمنٹ الیکشنز کی، چاہے وہ فیصل کینٹونمنٹ ہو، کلفٹن کینٹونمنٹ ہو، کراچی کینٹونمنٹ ہو، ملیر کینٹونمنٹ ہو. ہم ہر جگہ سے انشاءاللہ، کیماڑی ہو، کورنگی ہو، ہم ہر جگہ سے اپنا بندہ کھڑا کریں گے اور اس کے بعد لوگوں سے بات کریں گے. اب جو ہے وہ ایم کیو ایم نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. ایک زمانے میں بوری بند لاشیں تھیں، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور کراچی کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ابھی مفتاح صاحب پی پی اور نون کے درمیان ایک جو ہے وہ جنگ جاری ہے، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پی پی جو ہے وہ نہ جانے کتنے ارب کی کرپشن کر چکی ہے، شرجیل میمن صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو آپ اس کو صرف انتخابی مہم تک دیکھ رہے تھے، بیان بات یہ واقعی کوئی کہیں گڑبڑ ہے دونوں کے درمیان؟ شرجیل بھائی جو کہہ رہے ہیں، میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. رانا ثنا میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب میں تو سمجھ رہا ہوں دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. یہی بات کوئی اور کہے گا تو پھر غلط ہوگی، یعنی ایک دوسرے میں کیا بول سکتا ہوں. شرجیل بھائی غلط تو نہیں کہہ رہے. ہاں، لیکن دونوں اتحادی ایک جماعتیں بات تو ہیں. یہ کہتے ہیں نا، پیپلز پارٹی دہی سندھ میں جیت کے تو آئی ہے نا. چلو شہروں میں نہیں جیتی ہے، کچھ سیٹیں دی گئی ہیں، لیکن یہ کہ دہی سندھ میں تو جیت کے آئی ہے نا. پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک تو ہے نا. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف بھی کام کریں گے، اور ادھر بھی ہم دہی سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی جیت کے آئی ہے. مسلم لیگ کو تو آپ اس چیز کا الزام نہیں لگا سکتے نا کہ آپ جیت کے آئے ہیں. اچھا، جو میاں صاحب اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننے کا، اور کشمیر کے وہ پہلے ہوں گے، ویسے وہ چوتھے وزیر اعظم ہوں گے، تو آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو ضرورت تھی کہ وہ شہباز شریف صاحب کو؟ میاں صاحب اپنے کشمیر کے عوام سے اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دل میں کشمیر اتنا قریب ہے کہ میں اس کا وزیر اعظم بننا چاہوں. ظاہر ہے وہ پاکستانی سٹیزن ہیں اور کشمیر کے رہائشی نہیں ہیں، تو ریسیڈنٹ آف کشمیر نہیں ہے، تو وہ نہیں بن سکتے. ان کو بھی پتہ ہے، نہ وہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، نہ وہ الیکشن ادھر سے میں انتخاب میں حصہ لیا، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو ایسا میرے خیال سے پیار کا اظہار کر رہے تھے اپنے کہ. اور میاں صاحب کشمیر میں بڑا انٹرسٹ لیتے تھے جب خود بھی وزیر اعظم تھے ملک کے. مفتاح صاحب، لاسٹ کویشچن کراچی کے حوالے سے ہم کر لیتے ہیں. کراچی کو جب ہم دیکھتے ہیں، کچرا دیکھتے ہیں روڈز کے اوپر، تو بڑا دل دکھتا ہے. اور چونکہ ہم نے وہ پرانی تصاویر تو بڑی صاف ستھری دیکھی ہیں. پہلے شکوہ ہوتا تھا کہ وسیم اختر صاحب، یا اس سے پہلے جب ایم کیو ایم کے میئر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، میئر شپ ہمارے پاس ہے، فنڈ نہیں ملتے، اختیارات نہیں ملتے. اب تو میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے، حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، پھر بھی کام نظر نہیں آ رہا. تو کیا سلوشن ہے، کیا حل ہے؟ جب تک یہ میئر رہیں گے کیا اسی طرح سلسلہ رہے گا؟ کیا بہتری آئے گی، نہیں آئے گی؟ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیں، وفاق سے ڈائریکٹ پیسہ دینا شروع کر دیں، یا صوبے کو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹ دیں کہ وہ پیسہ دے باندھے. اور تیسری جو چیز ہے میری گزارش ہے، اب میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی بات میں سیاسی ٹائپ کی کروں.
ایک سال کے اندر پورے کراچی میں پانی دے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. ایک مہینے کے اندر کم از کم میکسیمم سارے ہائیڈرنٹس جو کہ مین لائنز پہ لگے ہوئے ہیں، جو کہ لوگوں کو رشوت کے طور پہ دیے گئے ہیں، وہ ہائیڈرنٹس بند کرا دو. 3 سے 6 مہینے میں سارے ہائیڈرنٹس بند کرا دو. ایک سال کے اندر پورے کراچی میں پانی دے سکتے ہیں. یہ ہمارے عوام پاکستان کا وعدہ ہے. اگر کراچی کے لوگوں نے کبھی ہم کو موقع دیا تو کچرا اٹھانا تو 6 مہینے کا کام ہے. 6 مہینے بھی نہیں، میں زیادہ کہہ رہا ہوں. 3 مہینے کے اندر کچرا تو اٹھا سکتے ہیں. 6 مہینے کے اندر آپ کھول سکتے ہیں. 2 لینڈ فلس کھولنی ہے آپ نے، 4 نالے صاف کرنے ہیں، پرماننٹلی ان کو انکلوز کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد پانی بہنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے کے پی ٹی اور پورٹ قاسم سے وہ بات کرنی ہے. ان کے پاس فنڈز بھی پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ کریں، پانی کو صاف کریں تاکہ سمندر بھی گندا نہ ہو. اور سال کے اندر تو کراچی کا سارا روڈ تعمیر ہو سکتا ہے. ہم کو آپ دے دیجئے شاہد عباسی کو اور مجھ کو، ہم 3 مہینے کے اندر آپ کو یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ کارپیٹ کر کے دکھا دیں گے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مطلب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا، 1970 کے اندر بلدیہ کراچی میں وہ پانی آتا تھا، 1970 میں. اب نہیں آتا. پانی دینا کیا بڑی بات ہے یار؟ ہر گھر میں مطلب خالی پمپ لگانا ہے، پائپ لگانا ہے. یہ تھوڑی ٹیکنالوجی ہم کو نہیں آتی ہے. مطلب آپ نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں، پانی نہیں دے سکتے. لیکن جب مفتیٰ صاحب ٹینکر میں پانی آتا ہے، لائن میں نہیں آتا، تو لوگوں کے مفادات بھی تو وابستہ ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں 3 ماہ میں آپ دے دیں گے، کیسے دیں گے بھائی؟ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سیاسی طور پر، یہ تو سیاسی فیصلے ہیں کہ پانی نہیں آتا. یہ ٹیکنالوجی کے فیصلے نہیں ہیں، یہ وسائل کے پیسے نہیں ہیں. میں جب بلدیہ سے الیکشن لڑا تھا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے 1 سیکنڈ دیں آپ، تو 2 صوبے کے حلقے تھے. اس میں صوبائی حلقے 2 تھے. ایک بلدیہ تھا جہاں پہ بھی بیچارے غریب لوگ، ڈرائیور شرائیور یہ وہ رہتے ہیں، اور ادھر بھی پانی خرید کے بیچتے تھے. اس میں کچھ تھوڑے مڈل کلاس لوگ بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اتحاد ٹاؤن تھا جہاں پہ بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں. وہاں پہ زیادہ تر پشتون اور ہزارہ وال کی آبادی تھی. کراچی کا جو پانی آتا ہے نا ہب سے، وہ وہاں سے نکلتا ہے. نہ کبھی ایم کیو ایم والوں نے ان کو پانی دیا، نہ کبھی پیپلز پارٹی نے ان کو پانی دیا، کیونکہ دونوں کا ووٹ بینک نہیں تھا. مطلب آپ سوچیں کہ آپ پانی پہ بھی سیاست کرتے ہیں. اور بڑے بینیفیشریز کون ہیں پانی کے؟ جن کے ہائیڈرنٹس ہیں، یہ ٹینکر والے جو بھی ہیں. لیکن آپ مطلب یہ کمال کر رہے ہو یار. مطلب پانی تو سب کو مل رہا ہے نا کراچی میں. آپ بھی پانی مل ہی جاتا ہے. پانی مل رہا ہے لیکن ٹینکر میں مل رہا ہے، خرید کے ملنا پڑتا ہے. اور ٹینکر سے اتنا پیٹرول ڈیزل ملک کا ضائع ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے $ملین بچ جائیں آپ کے. آپ لائن کے اندر پانی دے دیں، صرف پریشر سے پمپ دینا ہے، پمپ سے آپ نے پانی آگے پھینکنا ہے. تو کیا بڑی بات ہے؟ 1 سال ہم کو دیں، اللہ کی قسم. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کراچی کے اندر ہم بہترین وہ نہیں بن سکیں گے 1 سال کے اندر، ظاہر ہے. وہ انڈر پاسز اینڈ اوور پاسز اینڈ بریجز اینڈ آل دیٹ. لیکن کوئی اور بھی بڑا نام آپ کی پارٹی میں آ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے پولیٹیکل؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ سیاسی نوم جام جن کے آپ نام جانتے ہو، جیسے مہتاب عباسی صاحب سابق چیف منسٹر کے پی کے ہمارے ساتھ ہیں. جیسے ڈاکٹر ظفر مرزا مسلم پی ٹی آئی میں جو ہیلتھ کے وزیر تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. 2 فائنانس سیکرٹریز، ریٹائرڈ فائنانس سیکرٹری عارف خان اور شاہد محمود ہمارے ساتھ ہیں. ایک سابق ایمبیسڈر سیما بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. HEC کی چیئرمین جو ہیں، چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری، ہارورڈ سے PhD کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. کراچی میں مسلم لیگ سے MQM سے 2 مرتبہ MNA رہ چکے ہیں صلاح الدین بھائی، وہ ہمارے ساتھ ہیں. فیصل آباد سے ہمارے طارق زاہد توصیف صاحب ہیں، وہ بھی MNA رہ چکے ہیں، مسلم لیگ کے میئر رہ چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن شاہد بھائی کا شروع سے یہ بات تھی کہ ہم الیکٹیبلز نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کی اچھی شہرت ہے اور جو کمپیٹنٹ ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پارٹی بنائیں گے. اب گزارش یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم 2 لوگوں کی پارٹی ہو. تو میں کہا 2 تو ہیں نا، وہ تو باقی ایک خاندان کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اب عارف علوی صاحب ہیں، بڑے اچھے صاحب ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں. وہ کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. عمران اسماعیل صاحب کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. محمود مولوی صاحب کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. اسد عمر صاحب کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. یہ عمران خان کی پارٹی میں تھے. جب عمران خان عروج پہ پہنچے تو یہ سب بھی سیاستدان بن گئے. تو مسئلہ صرف شاہد عباسی کا. جب شاہد عباسی اس لیول پہ آ جائیں گے تو ہم سب اچھے سیاستدان بن جائیں گے. بہت شکریہ مفتیٰ صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.